شاعر مشرق علامہ اقبال فرما گئے ہیں، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ گھر میں پرویز کے جلوہ نما تو ہوئی شیریں مگر، لے کے آئی ہے تیشائے فرہاد بھی ساتھ۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں جن کو لسان العصر بھی کہا جاتا ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تعلیم کے لغوی معنی ہیں سکھانا، تلقین کرنا، ہدایت کرنا، تربیت کرنا۔ چنانچہ لفظ تعلیم اپنے اندر وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ وطن عزیز کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاتعداد تعلیمی ادارے اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ پھر شاعر مشرق اور لسان العصر کے یہ خیالات کیا معنی رکھتے ہیں؟ در حقیقت تعلیم سے جو مقاصد حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ ہر سال ایک کثیر تعداد ان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتی ہے جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن ملک عزیز میں مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، سوچ کے زاویے ڈگمگا رہے ہیں۔ ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے پاس کوئی لائحہ عمل ہی نہیں۔ سکون قلب اور سوچ کی گہرائی مفقود ہے۔ جب تعلیم قوم و معاشرے کے لیے ترقی، خوشحالی اور وسعت ذہن کی علامت ہوتی ہے، اب ذرا اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ شاعر مشرق جو خود بھی اعلیٰ تعلیم اور ڈگریوں سے مزین تھے، اور لسان العصر اکبر الہ آبادی خود بھی تعلیم یافتہ اور سرکاری عہدوں پر فائز رہے اور اپنے بیٹے عشرت حسین کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ کیا۔ پھر ان کی سوچ اس تعلیم کے بارے میں منفی کیوں؟ دراصل ان دونوں شخصیتوں اور ان کے علاوہ اور بے شمار ذی شعور ہستیوں نے اپنی دانش اور تجربے سے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ انگریز کا دیا ہوا یہ نظام تعلیم اسلامی معاشرے اور مسلم نوجوانوں کے حق میں زہر قاتل ہے۔ لارڈ مکالے کا ترتیب دیا ہوا یہ تعلیمی نظام محض کلرک طبقہ تو پیدا کر سکتا ہے اور ایسے نوجوان پیدا کر سکتا ہے جو ذہنی طور پر معاشرتی اور معاشی مسائل میں الجھے رہیں۔ روحانیت کا قتل اور مادیت کا فروغ اس تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس بات کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے، ذرا اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں تو حقائق واضح ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیمی مراحل سے لے کر نوجوانی کے مدارج میں داخل ہونے تک ایک خاص انداز میں رٹا سسٹم کا فروغ، پرسنٹیج اور نمبروں کے علاوہ پوزیشنز کا مقابلہ بچوں کو ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہے۔ مضامین کی بہتات، امتحانات کی ٹینشن، ہوم ورک، کلاس ورک اور ٹیسٹوں کی بھرمار، ٹیوشنز کے بکھیڑے بچوں کے دماغ اور اعصاب پر ایک اضافی بوجھ ہیں۔ تعلیم اور تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے اگرچہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت سی سفارشات پیش کی جا چکی ہیں، اہل دانش اور گہری سوچ رکھنے والے افراد کی آج بھی کمی نہیں جو وقتاً فوقتاً اس حوالے سے صاحب اقتدار طبقے کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں، تاہم کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آتی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو وجود میں آئے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اقتدار کے پجاری اس اہم مسئلے کو حل نہ کر پائے۔ عمر کا ایک طویل عرصہ تعلیمی اداروں میں بطور معلمہ گزارنے کی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اپنے تجربات اور اس حوالے سے اپنے خیالات اور ارباب اقتدار اور تعلیمی نظام و نصاب کے کرتا دھرتا تک ضرور پہنچا دوں، اور امید رکھوں کہ میری یہ معمولی کاوش قابل توجہ سمجھی جائے گی۔ انشاءاللہ۔
میں سمجھتی ہوں کہ میرا قلم قوم کی امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ اس قلم کے ذریعے قوم و ملک کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں۔ جہاں تک میری سوچ، تجربے اور ذاتی خیالات کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کافی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات ترتیب دی ہیں جو یقیناً قابل غور ہوں گی۔ ہمارے ملک میں تعلیمی اداروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ ایک طرف دینی مدارس اور دوسری طرف گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے اور انگلش میڈیم پرائیویٹ سکولز اور کالجز۔ جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے، ان کے زیر تعلیم طالب علم معاشرے کے ایک خاص طبقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ انگلش میڈیم پرائیویٹ اداروں میں ہر فرد اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم ایک ایسا گورکھ دھندا بن کر رہ گیا ہے کہ جس سے ہر کوئی ناداں ہے۔ تعلیم تشکیل آدمیت کی بجائے درد سر بن کر رہ گئی ہے۔ گورنمنٹ کے تعلیمی اداروں سے ناداں لوگ پرائیویٹ اداروں کا رخ کرتے ہیں اور پرائیویٹ اداروں سے بیزار ہونے والے کیمبرج اور اے لیول اور او لیول میں روشن مستقبل تلاش کرتے ہیں۔ غرض پورا معاشرہ ذہنی پراگندگی کا شکار ہے۔ تعلیم محض تجارت بن کر رہ گئی ہے۔ ہمارا مروجہ تعلیمی نظام بے شمار مسائل کو جنم دے رہا ہے اور نہ صرف طالب علم بلکہ اساتذہ، والدین سب ان مسائل کا شکار ہیں۔ گورنمنٹ اسکولوں کی ناقص کارکردگی اور بچے کو بہتر سے بہتر اور جدید طرز کی تعلیم دلوانے کے شوق میں والدین پرائیویٹ اداروں کا رخ کرتے ہیں تو بھاری فیسوں اور غیر ضروری اخراجات کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں۔ ہر سال نصاب کی تبدیلی اور بھاری فیسوں میں اضافہ والدین کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مزید یہ کہ معاشرے میں احترام استاد کی کمی اول تو پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس شعبے میں آنے سے روکتی ہے، لیکن مجبوراً اس طرف آ بھی جائیں تو تنخواہوں کی کمی اور کام کی زیادتی، غیر ضروری ڈیوٹیوں کے باعث مسلسل پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مخصوص وقت میں نصاب مکمل کروانا، ہر مضمون بچے کو ازبر کروانا، بہترین نتائج کی توقع، تدریس کے ساتھ ساتھ کلرکی کی مشق، یہ سب مسائل اساتذہ کو ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہیں۔ مزید یہ کہ جماعت میں ہدف سے زیادہ تعداد بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ملک کے اندر بڑھتے ہوئے مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ تعلیمی شعبہ میں مثبت تبدیلیاں کی جائیں کہ نئی نسل جس کی آبیاری پر قوم و ملک کے مستقبل کا انحصار ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق صلاحیتیں حاصل کر سکے۔ تعلیمی نظام طبقاتی فرق پیدا نہ کرے بلکہ افراد کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو فروغ دے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کے مشنری ادارے جو آج بھی اس اسلامی ملک میں موجود ہیں، ان کی کارکردگی اور تعداد میں کمی ہونی چاہیے۔